آج کے ہم اپنے لیکچر میں کرپٹوگرافی نیٹ ورک سیکیورٹی میں جو ٹاپک پڑھنے والے ہیں دیٹ از ای میل سیکیورٹی. ای میل سیکیورٹی بیسیکلی کیسی سیکیورٹی ہے، کس لیئر پہ کمیونیکیشن میں وائس ماڈل کے کمپیوٹر نیٹ ورکس میں کس لیئر پہ ہمیں ای میل سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ای میل کمیونیکیشن کو سیکیور کرنا پڑا، کون سے سیکیورٹی رسکس ہیں جو ای میل کمیونیکیشن میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہمارے پاس سلیوشنز ہیں، کون سا الگوریدم ہے جو ای میل کمیونیکیشن کو سیکیور کمیونیکیشن بناتا ہے. بیسیکلی ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے آلموسٹ ایوری آسپیکٹ اور ایوری آپ کہہ لیں جی مین آف کمیونیکیشن کو سیکیور کرنے کی بات کر رہے ہیں اپنے اس سبجیکٹ میں. جیسے کہ ہم نے کانفیڈینشیلٹی اتھینٹیکیشن سے شروع کیا، دین ہم نے اس کو ڈفرینٹ الگوریدمس کے ساتھ دیکھا، جس میں ہم نے سیمیٹرک نان سیمیٹرک الگوریدمز اور ان کے انالیسس کی بات کی. سملرلی ہمارے پاس ادر سروسز جو ہمیں کمپیوٹر نیٹ ورکس پہ ملتی ہیں، نیٹ ورک کمیونیکیشن میں ہمیں ملتی ہیں، لائک جیسے ہمارے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ویب سیکیورٹی کی، یعنی ویب پہ ڈیٹا کے ایکسیس کو سیکیور بنانے کے لیے ہم کس طرح سے نیٹ ورکس میں سیکیورٹی کو انکلوڈ کرتے ہیں. سملرلی اگر ہمیں اوور انٹرنیٹ اوور دا نیٹ ورک ای میلس کی کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیسی ای میل کمیونیکیشن میں سیکیورٹی ایڈ کرنی ہے. سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں تو ای میل کمیونیکیشن آج موسٹ وائڈلی یوز ہونے والی مین آف کمیونیکیشن ہے. لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس ای میل کمیونیکیشن ہو رہی تھی اس میں میسیج کانٹینٹ سیکیور نہیں ہے، جس میں مے بی انٹرسیپٹڈ ایدر ان ٹرانزٹ اور مے بی سوٹیبلی پریویلیجڈ یوزرز آن ڈیسٹینیشن سسٹم. یعنی کہ یا تو اس کو کوئی بھی ہماری جو ای میل کمیونیکیشن ہو رہی ہے اسے کوئی بھی درمیان میں کر سکتا ہے، انٹرسیپٹ کر سکتا ہے اور ہماری کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، ہماری کمیونیکیشن کو بیسیکلی کانفیڈینشیلٹی انٹیگریٹی اینڈ کسی بھی طرح کا اٹیک اس کے اوپر پرووائڈ کر سکتا ہے. کیونکہ ابھی تک کی اگر ہمارے پاس جو ای میل کمیونیکیشن تھی ود آؤٹ سیکیورٹی، ہمارے پاس وہ بہت سے ہمیں پرابلمز سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہمیں اس میں فیس کرنے پڑے. ای میل سیکیورٹی کو جب امپلیمنٹ کیا گیا تو کن انہینسمنٹس کے ساتھ کیا گیا. بیسیکلی ای میل سیکیورٹی ہمارے پاس جو کرنٹلی ای میل سیکیورٹی اویلیبل ہے آپ کہہ لیں، یا جس طرح سے ای میل کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس میں بیسیکلی سیکیورٹی لیپس ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ سیکیور ہی نہیں ہے. تو ہم نے ای میل کمیونیکیشن کو سیکیورٹی انہانسمنٹ کے ساتھ جب انٹروڈیوس کروایا تو ای میل سیکیورٹی میں ہم نے کون کون سے پوائنٹس کو جو ہے انڈر کنسیڈریشن رکھا اور کن پوائنٹس پہ بات کی. بیسیکلی ہم نے ای میل کمیونیکیشن میں کانفیڈینشیلٹی کو انکلوڈ کیا، اتھینٹیکیشن کو، میسیج انٹیگریٹی اینڈ نان ریپیٹیشن آف اوریجن. کانفیڈینشیلٹی جس میں ڈسکلوئر سے پریونٹ کریں ہم اپنے ڈیٹا کو، یعنی کوئی بھی تیسرا پرسن، دو لوگوں کے علاوہ کوئی بھی تیسرا پرسن ای میل کمیونیکیشن کو، ای میل میسیج کو دیکھ نہ سکے. اتھینٹیکیشن میں سینڈر ای میل جس ریسیور کو بھیجتا ہے اسے اپنی اتھینٹیکیشن بھی پرووائڈ کرے. میسیج انٹیگریٹی میں میسیج کو ہر طرح کی ماڈیفیکیشن سے بچانا تھا ہم نے. نان ریپیٹیشن آف اوریجن میں پروٹیکشن فرام ڈینائل بائی سرور سینڈر، یعنی اگر سینڈر نے کوئی میسیج بھیجا ہے اور وہ اپنے کمیونیکیشن سے ڈینائی نہ کر جائے اس کے لیے نان ریپیٹیشن آف اوریجن انکلوڈ کیا ہے. یعنی ہماری ای میل کمیونیکیشن میں اب کانفیڈینشیلٹی، اتھینٹیکیشن، میسیج کی انٹیگریٹی اینڈ نان ریپیٹیشن آف اوریجن، یہ چاروں ہم نے سیکیورٹی کے جو ہمارے پاس گولز ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں انہیں ہم نے انکلوڈ کیا. بیسیکلی ای میل سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو الگوریدم ایگزسٹ کرتا ہے دیٹ از پریٹی گڈ پرائیویسی. پریٹی گڈ پرائیویسی ڈی فیکٹو ایک ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے. ڈی فیکٹو ہمارے پاس ایسا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جو کہ بائی فیکٹ بنتا ہے، یعنی آن دا بیس آف نیڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے جی بیسیکلی ای میل کو سیکیور کرنا. اسے فل زمرمین نے بنایا تھا. selected best available crypto algorithms to use integrated into a single program. یونکس پہ، پی سی پہ، میکنٹاش، یعنی ہر طرح کے آپریٹنگ سسٹم پہ پی جی پی کو یوز کیا جا سکتا ہے. پی جی پی اوریجنلی فری تھا کیونکہ یہ ڈیفیکٹو تھا اور ایک سنگل پرسن پہ زمرمین نے اسے انٹروڈیوس کروایا تھا، لیکن اب یہ کمرشل بن گیا ہے. یعنی اب یہ
ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے انڈر آتا ہے، تو کمرشل لیول کا ہونے کی وجہ سے اب پی جی پی جو ہے کمرشلی اویلیبل ہے اور اب فری نہیں ہے۔ بہرحال جی پریٹی گڈ پرائیویسی پروٹوکول ایسا پروٹوکول ہے جس نے ہماری ای میل کمیونیکیشن کو سیکیور بنانا ہے۔ کس طرح سے پریٹی گڈ پرائیویسی ہماری ای میل کمیونیکیشن میں سیکیورٹی ایڈ کرتا ہے؟ سیکیورٹی میں ہم نے ایکچولی کانفیڈینشیلٹی، اتھینٹیکیشن، میسیج انٹیگریٹی اینڈ نان ریپوٹیشن آف اوریجن دیکھنا ہے۔ پریٹی گڈ پرائیویسی بیسیکلی ان چاروں ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے۔ لائک اس طرح سے اگر ہم پی جی پی کے آپریشنز دیکھیں تو پی جی پی ہمارے پاس سے دو طرح سے 3 ویریئنٹس میں بیسیکلی اویلیبل ہوتا ہے۔ پی جی پی اتھینٹیکیشن کے لیے ہمارے پاس سے ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے، پی جی پی کانفیڈینشیلٹی کے لیے ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے، اور ہمارے پاس پی جی پی کا ایسا بھی ویریئنٹ ہے جو کانفیڈینشیلٹی اینڈ اتھینٹیکیشن دونوں پرووائڈ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم پی جی پی کا ایسا الگورتھم یوز کریں جس میں کانفیڈینشیلٹی بھی ہے اور اتھینٹیکیشن بھی ہے، تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ سیکریسی، کمپلیٹ سیکیورٹی ہوگی۔ بہرحال جی ہم باری باری دیکھتے ہیں۔ اگر ہم پی جی پی کو دیکھیں اتھینٹیکیشن کے لیے، تو یہ کس طرح سے ہمارے میسیجز کو اتھینٹیکیٹ کر کے ای میل میسیجز کو کمیونیکیٹ کرواتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جی ہمارے پاس سینڈر نے میسیج کریٹ کیا ایم پوائنٹ 1، ہمارے پاس یہ سینڈر کے پاس میسیج ہے، میسیج کو پاس کیا جائے گا کسی ہیش الگورتھم جیسے کہ SHA-1 کے پاس اس کو بھیجا گیا، جس نے 160 بٹ کا ہیش بنایا۔ 160 بٹ کا جو ہیش بنا اس ہیش کو پاس کیا گیا ای پی یہاں پر ہمارے پاس ہے پبلک انکرپشن۔ اگر ای سی ہوگا تو ہمارے پاس ہوگی سیمیٹرک انکرپشن یا پھر پرائیویٹ انکرپشن، اور اگر ای پی ہوگا تو وہ ہمارے پاس ہے پبلک انکرپشن یا پھر اے سیمیٹرک انکرپشن۔ سو اس جو ہمارے پاس سے ہیش بنے گا، ہیش آف میسیج جو کہ 160 بٹ کا میسیج ہوگا، اسے پاس کیا جائے گا کسی پبلک انکرپشن کے پاس۔ پبلک انکرپشن کا جو الگورتھم ہے، پبلک انکرپشن کا الگورتھم پرائیویٹ کی آف دا سینڈر یوز کر کے اس میسیج کو سیکیور کرے گا، انکرپٹ کرے گا، اور پھر اس ہیش کو ایڈ کر دیا جائے گا میسیج کے ساتھ، اپینڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اٹیچ آر ایس سے سائنڈ ہیش ٹو میسیج۔ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس ای پی آر ایس سے ہے، ای پی پبلک انکرپشن ہے، اور پبلک انکرپشن کا الگورتھم یہاں پہ کون سا یوز ہوگا؟ آر ایس سے۔ بہرحال جی میسیج سے ہیش بنایا، سگنیچر بنایا، سگنیچر کو پھر کیا جی ہم نے سیکیور انکرپٹ کیا یوزنگ دا آر ایس اے الگورتھم۔ اس میں ہم نے پرائیویٹ کی مدد سے انکرپٹ کیا، اور پھر جو ہمارے پاس انکرپٹڈ ہیش ہے اسے میسیج کے ساتھ اٹیچ کیا، میسیج کو پھر زی یعنی کسی کمپریشن فنکشن کو پاس کیا، پھر کمپریسڈ میسیج پہنچا جی ریسیور کے پاس۔ ریسیور کیا کرے گا؟ ریسیور ڈیکرپٹس اینڈ ریکورز ہیش کوڈ۔ ریسیور میسیج کو کرے گا سب سے پہلے تو ڈی کمپریس کر کے وہ میسیج میں سے ہیش کو الگ کر لے گا اور میسیج کو الگ کر لے گا۔ اب ہیش جو ہے، ہیش آف میسیجز انکرپٹڈ ود دا پرائیویٹ کی آف سینڈر، ٹھیک ہے۔ تو ریسیور کیا کرے گا؟ ریسیور اس ہیش میک کو پبلک کی آف دا ریسیور کی آف دا سینڈر سے اسے اوپن کرے گا۔ دیکھیں جی ڈیکرپشن ہوگی یہاں پہ، آر ایس سے ڈیکرپشن ہوگی، پبلک ڈیکرپشن ہوگی ود دا پبلک کی آف دا سینڈر۔ پبلک کی آف سینڈر سے میسیج کو ڈیکرپٹ کیا جائے گا، اور ڈیکرپٹ کر کے جو اس کے اندر چھپا ہوا میک ہے وہ نکالا جائے گا، ہیش نکالا جائے گا۔ پھر اور ساتھ ہی ساتھ ریسیور کیا کرے گا؟ میسیج کو اپنے پاس بھی جو میسیج سے ریسیو ہوا ہے اسے بھی ہیش فنکشن سے گزارے گا اور ریزلٹس کو کمپیئر کرے گا۔ ایک تو اس کے پاس ہے ریسیوڈ میک، ریسیوڈ ہیش، اور ایک ہے اس کے پاس کریٹڈ ہیش، وہ دونوں کو کمپیئر کرے گا۔ اگر تو کمپیریزن آتا ہے جی ٹرو تو میسیج کو ریسیو کرے گا، ادروائز وہ میسیج کو ریسیو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایکچولی آپ کے پاس اتھینٹیکیشن ہے۔ اگر آپ دیکھیں پبلک انکرپشن میں پرائیویٹ کی اگر انکرپشن میں یوز ہو رہی ہے، پبلک کرپٹوگرافی میں، ایسیمیٹرک کرپٹوگرافی میں اگر تو پرائیویٹ کی انکرپشن سائٹ پہ یوز ہو رہی ہے، اٹ مینز دس از اتھینٹیکیشن، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پبلک انکرپشن یوز کرتے ہوئے، ایسیمیٹرک انکرپشن یوز کرتے ہوئے آپ کے پاس انکرپشن کے ٹائم پہ پبلک کی یوز آف دا ریسیور، تو پھر وہ کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چونکہ اتھینٹیکیشن تھا اس لیے سینڈر نے اپنی پرائیویٹ کی سے میسیج کے ڈائجسٹ کو، میسیج کے سگنیچر کو، ناٹ ڈائجسٹ میک سوری، میسیج کے سگنیچر کو جو ہے وہ کیا سیکیور کیا، انکرپٹ کیا، اور پھر میسیج کے ساتھ بھیج دیا۔ اب اگر درمیان میں کوئی انٹروڈر آتا بھی ہے تو انٹروڈر میسیج کو دیکھ سکتا ہے، میسیج کے میک کو گیٹ نہیں کر سکتا۔ میسیج کے میک کو اس لیے گیٹ نہیں کر سکتا
کیونکہ میسج کا جو میک ہے، سگنیچر ہے، ہیش ہے، وہ انکرپٹڈ ہے ود دا پرائیویٹ کی آف دا سینڈر. اگر وہ اسے دیکھ بھی لیتا ہے، یعنی اسے کھول بھی لیتا ہے یوزنگ دا پبلک آف دا سینڈر، تو اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ وہ اس کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتا. یہ میسج جب ریسیور کے پاس پہنچے گا، ریسیور اس میک کو اس میسج کو ڈکرپٹ کر کے اس میں سے میک نکالے گا اور میسج جو اسے ریسیو ہوا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرے گا. اگر تو دونوں میک سیم ہیں تبھی وہ دونوں ہیش جو ہے وہ سیم ہے تبھی وہ میسج کو ریسیو کرے گا، ادروائز نہیں. اور ایکچولی یہاں پہ ساتھ ساتھ میسج کی انٹیگریٹی بھی چیک ہو رہی ہے، جہاں پہ میسج کی اتھینٹیکیشن ہو رہی ہے سینڈر کے ساتھ ساتھ انٹیگریٹی بھی چیک ہو رہی ہے. کیونکہ اگر کوئی انٹروڈر آتا ہے درمیان میں اور اس میسج میں سے اس میسج کو لے کے اس میں چینجز کرتا ہے، تو چینجز کرنے کے بعد میسج کا وہ میک کبھی بھی نہیں بنے گا جو کہ سینڈر نے میک بنا کے ریسیور کو بھیجا ہے. کیونکہ ریسیور نے بھی میسج کو اسی ہیش فنکشن سے گزار کے میک بنایا ہے اور ریسیوڈ میک کے ساتھ اس نے اسے کمپیئر کیا ہے. اگر تو دونوں میک سیم ملتے ہیں تبھی وہ میسج کو ریسیو کرے گا، ادروائز نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں سم ہاؤ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی رسک ابھی بھی موجود ہے. لائک اگر انٹروڈر آتا ہے اور انٹروڈر اس میسج کو جس کے اندر جو کہ بیسیکلی کمپریسڈ ہے، کمپریس کو ڈیکمپریس کر کے میسج اور میک وہ دونوں لیتا ہے اور وہ بھی میک کو سینڈر کی پبلک کی سے کھولتا ہے، اور پھر اگر وہ کیا کرتا ہے میسج کو ہی ریپلیس کر دیتا ہے، میسج کو ریپلیس کر کے میک بھی ریپلیس کر دیتا ہے اور پھر میسج کو اسی کی کے ساتھ انکرپٹ کر کے بھیج دیتا ہے، بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہرحال اس کے پاس پرائیویٹ کی آف سینڈر تو نہیں ہوگی. یعنی ایک ہی پرائیویٹ کی تو نہیں ہوگی کہ وہ نیا میسج بنا کے اور نیا میک بنا کے تو نیا پیئر میسج اور میک کا بنائے. لیکن جو میک کو انکرپٹ کرنا ہے وہ اس کے لیے اس کے پاس پرائیویٹ کی آف یہ نہیں ہے. لیٹس سے وہ اپنی پرائیویٹ کی سے میسج کو انکرپٹ کرتا ہے اور ریسیور کو بھیج دیتا ہے. اگر تو وہ ریسیور دیکھتا ہے کہ ریسیور اس میسج کو سینڈر کی پبلک کی سے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اگر تو وہ اوتھینٹیکیٹڈ سینڈر نے ہی کیا ہے تو بی کے پاس اس کی پبلک کی موجود ہوگی. لیکن اگر کسی اوتھینٹیکیٹڈ یوزر نے یعنی سسٹم کے یوزر نے اس میسج کے اندر چینجز نہیں کیے بلکہ کسی انٹروڈر نے کی ہیں، اس کی چونکہ بی کے پبلک کی رنگ میں موجود نہیں ہوگی اس لیے وہ میسج کے میک کو نکال نہیں پائے گا. تو وہیں پہ اسے ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ میسج کے اندر ہو سکتا ہے میسج کی انٹیگریٹی یا کانفیڈینشیلٹی کو کس طرح سے افیکٹ کیا گیا ہو. بہرحال جی اگر انٹروڈر یہاں پہ آ کے میسج کو یا اس کے میک کو میسج along with میک چینج کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ایک چیز اس سے سینڈر کی پرائیویٹ کی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ باقی جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی میک نکال سکتا ہے اور میسج کو چینج بھی کر سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی ریسیور نے اتھینٹیکیٹڈ سینڈرز جو ہیں، اتھینٹیکیٹڈ یوزرز جو ہیں نیٹ ورک کے، ان کی کسی کی سے میسج کو کھولنے کی کوشش کرنی ہے. اگر بی کو نہیں پتہ کہ یہ میسج بھیجنے والا ہے تو بی کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے نیٹ ورک پہ اے کے علاوہ سی ڈی اور ای تک ہے، کوئی ایلس کوئی ایو یعنی ای نہیں ہے، کوئی انٹروڈر نہیں ہے، آئی نہیں ہے، یا اس طرح کوئی بھی ان نون جب اسے پرسن کی طرف سے ملتا ہے میسج تو وہ چونکہ اسے اتھینٹیکیٹ نہیں کر پاتا تو اس لیے ریسیور اسے ریسیو نہیں کرتا. سو اتھینٹیکیشن کے اعتبار سے یہ ہمارے پاس ایک پراپر پی جی بی پروٹوکول ہے جو میسج کی اتھینٹیکیشن کے لیے پرفیکٹ ہے. بہرحال میسج کو چینج کیا جا سکتا ہے اینڈ یہاں پہ بھی کی چینج کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پہ اتھینٹیکیشن کی بات آئے گی وہاں پہ جا کے انٹروڈر کی ساری کوششیں ہو جائیں گی جی فیل. پی جی پی کو اگر ہم کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ دیکھیں تو کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنے کے لیے سب سے پہلے تو سینڈر جو ہے 128 بٹ کا رینڈم سیشن کی بناتا ہے. سینڈر کیا کرتا ہے، سینڈر 128 بٹ کی رینڈم سیشن کی بناتا ہے. یہاں پہ سیشن کی کا سائز بھی دیکھ لیں اور یہاں پہ ہیش کا بھی سائز دیکھ لیں. 160 بٹ کا ہیش بننا ہے اور کی یہاں پہ جو یوز ہونے والی ہے سیشن کی بن رہی ہے، اٹ مینز یہاں پہ سیمیٹرک انکرپشن یوز ہونے والی ہے. تو پی جی پی جو سیشن کی یوز کرتا ہے اس کا سائز ہے 128 بٹ. ٹھیک ہے، اور یہ اے ای ایس کو اگر ہم دیکھیں تو اے ای ایس کے اندر آپ کے پاس ایڈوانس انکرپشن اسٹینڈرڈ جو تھا اس کی کیز کے سائز کے آس پاس کی کا سائز ہے. بہرحال جی سینڈر 128 بٹ کی رینڈم سیشن کی بناتا ہے. پھر کیا کرتا ہے، میسج جو سینڈر کے پاس ہے اسے سب سے پہلے کمپریس کیا جاتا ہے، زی کے تھرو سے کمپریس کیا جاتا ہے. پھر اس میسج کو پاس کروایا جاتا ہے کسی
پرائیویٹ انکرپشن یا پھر سیمیٹرک انکرپشن EC سے، ٹھیک ہے. اور اس انکرپشن میں اس کے اوپر ایک سیشن کی اپلائی کی جاتی ہے. ریزلٹنٹ میں جو میسج بنتا ہے یعنی انکرپٹڈ میسج بنتا ہے اسے اٹیچ کر دیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ کی کے ساتھ. کی کو کیا کیا جاتا ہے؟ سیشن کی کو ایک پبلک انکرپشن کے میتھڈ کی مدد سے کیا جاتا ہے جی انکرپٹ. اور پبلک انکرپشن میں یہاں پہ یوز ہو رہی ہے PUB مینس پبلک کی آف دا ریسیور. ریسیور کی پبلک کی مدد سے سیشن کی کو انکرپٹ کیا اور میسج کو سیشن کی مدد سے انکرپٹ کیا. کمپریسڈ میسج کو سینڈر نے سیشن کی جو کہ سینڈر اینڈ ریسیور نے ڈیسائیڈ کیا اس کی مدد سے کمپریس کیا، اس کی میں سے انکرپٹ کیا. اور سیشن کی کو اٹ سیلف بھی چھپانا تھا تو سیشن کی کو چھپانے کے لیے پبلک انکرپشن یوز کی. اور پبلک انکرپشن میں ایسیمیٹرک انکرپشن میں کانفیڈینشیلٹی ہے. دیٹ از وائی ریسیور کی پبلک کی کے ساتھ میسج کو نہیں ایکچولی سیشن کی کو انکرپٹ کیا اور اب انکرپٹڈ میسج اینڈ انکرپٹڈ سیشن کی دونوں فارورڈ کر دیے سینڈر نے ریسیور کو. ریسیور میسج میں سے انکرپٹڈ کی نکالتا ہے، انکرپٹڈ سیشن کی نکالتا ہے اور میسج نکالتا ہے. اب وہ میسج کو تب تک ڈیکرپٹ نہیں کر سکتا ریسیور جب تک کہ اسے وہ سیشن کی نہ مل جائے جس سیشن کی سے میسج کو انکرپٹ کیا گیا تھا. اب سینڈر نے وہ سیشن کی ریسیور کو نہیں بتائی بلکہ اس نے میسج کے اندر ہی اس کی کو انکرپٹ کر کے بھیج دیا. اب ریسیور کا کیا کام ہے؟ ریسیور سب سے پہلے میسج میں سے اس سیشن کی کو ڈیکرپٹ کر کے نکالے اور پھر اس کی مدد سے وہ میسج کو ڈیکرپٹ کرے گا اور اوریجنل میسج گیٹ کر پائے گا. تو اس کے لیے ریسیور کیا کرے گا؟ ریسیور سب سے پہلے سیشن کی انکرپٹڈ سیشن کی اٹھائے گا اور اس کے اوپر پبلک ڈیکرپشن یعنی ایسیمیٹرک ڈیکرپشن RSA کو امپلیمنٹ کرے گا along with the private key of the receiver یعنی اپنی پرائیویٹ کی مدد سے وہ اسے کھولے گا جس سے اسے کنفرم ہو جائے گا کہ یہ میسج کے اندر جو کی ہے وہ جو ہے میسج کے اندر جو کی ہے وہ کسی نے بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے کھلنا ہی بی کی پرائیویٹ کی سے تھا تو بی ہی اس کو کھولتا ہے. بی بہرحال اس کی کو کھولتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ سیشن کی نکالتا ہے اور اس سیشن کی کو پھر سیمیٹرک ڈیکرپشن کے پاس فارورڈ کرتا ہے جو کہ میسج کی ڈیکرپشن کر کے ایک کمپریسڈ میسج نکالتا ہے. پھر اس کمپریسڈ میسج کو ڈی کمپریس کر کے اوریجنل میسج گیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی یہاں پہ کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی ہے میسج کی. میسج کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتا کیونکہ میسج اٹ سیلف سیمیٹرک انکرپشن سے بھیجا گیا ہے اور میسج کے اوپر جس کی سے سیمیٹرک انکرپشن کی گئی ہے اس کو بھی پبلک انکرپشن کے تھرو ہائڈ کیا گیا. تو اگر انٹروڈر آ کے اس میسج پہ اٹیک بھی کرتا ہے تو وہ اس میسج کو اگر کھولنے کی کوشش کرتا ہے اس میسج کو کھولنے کے لیے اسے چاہیے سیشن کی. سیشن کی اسے کہاں سے ملے گی؟ سیشن کی اس میسج میں موجود تو ہے لیکن وہ انکرپٹڈ ہے پبلک کی آف دا ریسیور سے اور اسے صرف ریسیور ہی اپنی پرائیویٹ کی سے کھول سکتا ہے. اس لیے انٹروڈر کو کبھی سیشن کی ملے گی نہیں. سیشن کی نہیں ملے گی تو وہ کبھی اس میسج کو ڈیکرپٹ نہیں کر پائے گا. تو PGP اس طرح سے پرفیکٹ کانفیڈینشیلٹی ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے یوزنگ دس الگوریتھم. لیکن یہاں پر اتھینٹیکیشن کا پرابلم آ سکتا ہے. اتھینٹیکیشن کا پرابلم اس طرح سے آ سکتا ہے کہ کوئی انٹروڈر آ کے میسج کو چینج کر دیتا ہے، میسج کے اندر موجود جو سیشن کیا اسے چینج کر دیتا ہے یعنی بھیجنے والے کی آئیڈینٹی چینج کر دیتا ہے. تو وہ یہاں پہ اتھینٹیکیشن اٹیک پاسبل ہے. جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی اٹیک پاسبل تھا اتھینٹیکیشن کے ساتھ، کانفیڈینشیلٹی میں اتھینٹیکیشن اٹیک پاسبل ہے. سو اگر ہم ای میل سیکیورٹی میں پرفیکٹ سیکریسی چاہتے ہیں یعنی ہم اتھینٹیکیشن بھی چاہتے ہیں میسیجز کی، کانفیڈینشیلٹی بھی چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے PGP ہمیں ایک اور ویریئنٹ میں بھی اویلیبل ہے. وہ کس طرح سے کہ ہمارے پاس PGP کانفیڈینشیلٹی اتھینٹیکیشن دونوں کرتا ہے. کس طرح سے؟ سینڈر کے پاس جو میسج ہے اس سے سب سے پہلے ایک ہیش فنکشن سے گزار کے میک بنایا جاتا ہے. میک کو انکرپٹ کیا جاتا ہے سینڈر کی پرائیویٹ کی سے فار دا پرپز آف اتھینٹیکیشن اور میسج کو اور اس کے ہیش کو جو کہ انکرپٹڈ ہیش ہے اس کو کر دیا جاتا ہے اکٹھا کمبائن کر دیا جاتا ہے اور پھر اس میسج کو کر دیا جاتا ہے کمپریس. ٹھیک ہے جی. میسج پلس ہیش آف دا میسج دیٹ از انکرپٹڈ ہیش آف دا میسج انکرپٹڈ ود دا private key of the sender for authentication of the message. So message plus encrypted hash of the message is then forwarded to the compression function. یعنی یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس authentication والا کام ہے.
بہرحال جی کمپریسڈ میسج جو آتا ہے اس کمپریسڈ میسج کو پھر کسی سیمیٹرک انکرپشن سے گزارا جاتا ہے، جو کہ اب یہاں سے آپ کے پاس شروع ہو رہا ہے، زی کے بعد شروع ہو رہا ہے آپ کے پاس کانفیڈینشیلٹی والا کام، جس میں سب سے پہلے میسج کو کمپریس کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اب صرف میسج کو نہیں، میسج اور اس کے ہیش انکرپٹڈ ہیش کو کمپریس کر کے میسج کو پھر کمپریسڈ میسج کو سیمیٹرک انکرپشن سے گزارا، اپلائنگ دا سیشن کی آن دا میسج، جس سے ہمارے پاس ایک انکرپٹڈ میسج بنے گا، انکرپٹڈ میسج بنے گا، اور ساتھ ساتھ سیشن کی کو چھپا دیا with the public key of the receiver using RSA encryption، RSA encryption کے تھرو کی کو چھپایا، اور میسج جو کمپریس میسج تھا اس کو جو ہے سیمیٹرک انکرپشن سے گزار کے تو اب کی کو اور میسج کو اکٹھا کیا اور سینڈر ریسیور کو بھیج دیا۔ اب ریسیور اس میسج میں سے سب سے پہلے کیا نکالے گا؟ ریسیور سب سے پہلے اس میسج میں سے وہ سیشن کی نکالے گا جس کی مدد سے میسج کو کھولنا ہے اس نے۔ تو سب سے پہلے وہ پرائیویٹ پبلک ڈکرپشن یعنی RSA ڈکرپشن اپلائی کرے گا یوزنگ اٹس آن پرائیویٹ کی۔ اگر اس کی پرائیویٹ کی سے ہی وہ میسج کھلے گا اٹ مینز اتھینٹیکیشن کا کام یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ بی از ناٹ شیور کہ یہ میسج اس کے لیے ہی تھا، اور اس کو ساتھ ساتھ ایک ہی اتھینٹیکیشن بھی اس میں مل رہی ہے۔ بہرحال سوری اتھینٹیکیشن تو آگے جا کے ملے گی، یہاں پر میسج کی کانفیڈینشیلٹی ریسیور کے پاس جو ہے نا کنفرم ہو رہی ہے کہ چونکہ صرف وہی اس میسج کو کھول سکتا تھا، دیٹ از وائی میسج کی کانفیڈینشیلٹی ڈسٹرب نہیں ہوئی۔ بہرحال ریسیور اپنی پرائیویٹ کی سے میسج کو کھولتا ہے، ڈیکرپٹ کرتا ہے اور اس میں سے سیشن کی نکالتا ہے، سیشن کی نکال کے میسج کے اوپر اپلائی کرتا ہے، میسج کو سیمیٹرک ڈیکرپشن سے لائک AES سے ڈیکرپٹ کرتا ہے، اور ڈیکرپٹ کر کے کمپریسڈ میسج نکالتا ہے۔ کمپریسڈ میسج کو ڈی کمپریس کیا جاتا ہے، ڈی کمپریس کرنے کے بعد اب میسج کے اندر دو پارٹس ہیں، ایک تو میسج اور دوسرا انکرپٹڈ میک۔ دوبارہ وہی والا کام اتھینٹیکیشن والا کہ انکرپٹڈ میک کو ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے یوزنگ دا پبلک ڈکرپشن along with the public key of the sender کی پبلک کی سے جب اسے کھولا جاتا ہے تو اس طرح سے بی اے کو اتھینٹیکیٹ کر پاتا ہے۔ اتھینٹیکیشن یہاں پہ ہوتی ہے کمپلیٹ، پھر نکلتا ہے جی ہیش، اور میسج کو ریسیور اپنے پاس بھی ہیش سے گزارتا ہے۔ جب دونوں ہیش اس کے پاس آ جاتے ہیں ہیش فنکشن سے گزارنے کے بعد میسج کو، اور جو ریسیوڈ ہیش ہے اس کو ڈیکرپٹ کر کے ریسیور کمپیئر کرتا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس ہو جاتی ہے کانفیڈینٹ اتھینٹیکیشن کا کام کمپلیٹ۔ سو بیسیکلی اس میتھڈ کے تھرو PGP کانفیڈینشیلٹی پلس اتھینٹیکیشن دونوں کا کام پرووائڈ کرتا ہے، جس سے ہمارے پاس ای میل کمیونیکیشن میں کسی بھی قسم کا سیکیورٹی رسک باقی نہیں رہتا۔ ایک کریٹس نیچر اٹیچ میسج اینڈ ایکسیکٹرا جو اس کے اسٹیپس ہیں انہیں کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا۔ سو پریٹی گڈ پرائیویسی ہمارے پاس ایک پرفیکٹ پرائیویسی ہے اگر کانفیڈینشیلٹی اینڈ اتھینٹیکیشن دونوں کے ساتھ اسے امپلیمنٹ کیا جائے تو۔ PGP کے آپریشنز میں ایک امپورٹنٹ آپریشن ہے کمپریشن۔ کمپریشن بائی ڈیفالٹ اگر ہم دیکھیں تو PGP کمپریس کرتا ہے میسیجز کو آفٹر سائننگ بٹ بیفور انکرپشن، ٹھیک ہے، لائک سائن کرنے کے بعد PGP نے میسج کو کمپریس کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کانفیڈینشیل جہاں پہ ہمارے پاس پرپس ہے اتھینٹیکیشن، وہاں پہ میسج کو میک بنا کے پھر انکرپٹ کر کے پھر جو ہے کمپریس کیا، لیکن یہاں پہ انکرپٹ کرنے سے پہلے میسج کو کمپریس کیا۔ بہرحال میسج کی کمپریشن کرتا ہے PGP۔ So can store uncompressed message and signature for later verification, and because compression is non-deterministic، PGP یہاں پہ جو کمپریشن یوز کرتا ہے، کمپریشن میسج کی کرتا ہے انکرپشن سے پہلے، تو وہ پہلے انکمپریسڈ میسج کو اپنے پاس سیو کر لیتا ہے۔ جب ہم اتھینٹیکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ انکمپریسڈ میسج کو اور اس کی سگنیچر کو اپنے پاس پہلے سیو کر لیتا ہے، پھر بعد میں اسے کمپریس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جب وہ کانفیڈینشیلٹی کا پرفارم کر رہا تھا تو میسج کو اسٹارٹ پہ ہی کمپریس کر لیتا ہے۔ بہرحال PGP جو ہے میسج کو کمپریس کرنے کے بعد ہی اسے فارورڈ کرتا ہے، تو کمپریشن چاہے پہلے کرے چاہے بعد میں کرے، یہاں پہ کمپریشن جو ہے وہ نان ڈیٹرمنسٹک ہے، اور کمپریشن کے لیے جو الگوریدم یوز ہو رہا ہے وہ ہے زپ، یعنی PGP زپ الگوریدم کو یوز کرتے ہوئے میسج کی کمپریشن کرتا ہے۔ ای میل کمپیٹیبلٹی کی اگر ہم بات کریں تو PGP جو ہے ہمارے پاس بائنری ڈیٹا کو سینڈ کر رہا ہوتا ہے،
یعنی جو ہمارے پاس ای میل کمیونیکیشن میں کمپیوٹر نیٹ ورکس پہ ڈیٹا کمیونیکیٹ ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس بائنری ڈیٹا ہے. لیکن اگر ہم ای میل کی بات کریں تو ای میل میسیجز ہمارے ٹیکسٹ میسیجز ہوتے ہیں. تو پھر کس طرح سے بائنری سے ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ سے بائنری کمپیٹیبلٹی اچیو کی جاتی ہے ای میل کمیونیکیشن میں. اس کے لیے پی جی پی کیا کرتا ہے، سب سے پہلے را بائنری ڈیٹا کو پرنٹیبل آسکی کریکٹرز میں انکوڈ کرتا ہے. اس کے لیے وہ ریڈکس 64 کا جو ہے ہمارے پاس الگوریتم یوز کرتا ہے. ریڈکس 64 کیا کرتا ہے، ریڈکس 64 بائنری ڈیٹا کو آسکی کریکٹرز میں کنورٹ کرتا ہے. میپس 3 بائٹس ٹو 4 پرنٹیبل کریکٹرز اینڈ آلسو اپینڈ سی آر سی. اور ریڈکس 64 ساتھ ساتھ اس میں سائیکلک ریڈنسی چیک کا یعنی ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن کا کوڈ بھی ایڈ کرتا ہے. بہرحال جی پی جی پی نے کرنا کیا ہے، پی جی پی نے جو آپ کے پاس ٹیکسٹ ٹو بائنری اینڈ بائنری ٹو ٹیکسٹ کنوین ہے اس کے لیے جو الگوریتم یوز کرنا ہے اس نے ریڈکس 64 یوز کرنا ہے جو کہ بائٹس کو کریکٹرز میں کنورٹ کرے گا اور پھر ان کریکٹرز کو سینڈ اینڈ ریسیو کیا جاتا ہے ڈفرینٹ کمیونیکیٹرز کے درمیان. اور پی جی پی اگر ہمارے پاس میسیج بہت بڑا ہے تو اس کے سیگمنٹس بنا کے بھی اس کو اس کی جو ہے آپ کے پاس انکوڈنگ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کانفیڈینشیلٹی پلس اتھینٹیکیشن کے ساتھ سینڈ اینڈ ریسیو کرتا ہے. پی جی پی کی اگر ہم آپریشنس کی سمری دیکھیں تو سمری کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ایک فائل ہے، اس کو سگنیچر اگر ضروری ہے یعنی اگر وہاں پہ اتھینٹیکیشن ہمیں چاہیے تو سگنیچر بنایا جاتا ہے. سگنیچر اور میسیج کو کیا جاتا ہے اکٹھا، ٹھیک ہے، اور پھر فارورڈ کیا جاتا ہے کمپریشن فنکشن کو. کمپریسڈ میسیج کو پھر اگر کانفیڈینشیلٹی ریکوائرڈ ہے تو انکرپٹ کیا جاتا ہے میسیج کو یوزنگ دا سیشن کی، اینڈ سیشن کی کو بھی انکرپٹ کیا جاتا ہے یوزنگ دا پبلک کی آف دا ریسیور. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس میسیج کو جو آپ کے پاس انکرپٹڈ میسیج ہے اسے کنورٹ کیا جاتا ہے ریڈکس 64 میں اور آپ کے پاس میسیج کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے ریسیور کو. ریسیور ریڈکس 64 والا میسیج ریسیو کرتا ہے. اگر کانفیڈینشیلٹی ریکوائرڈ ہے تو کانفیڈینشیلٹی کے لیے ڈکرپٹ کرتا ہے سیشن کی کو. سیشن کی سے پھر بناتا ہے میسیج، پھر میسیج کو کرتا ہے ڈی کمپریس کیونکہ کمپریسڈ میسیج کو ہمیشہ یہ آپ کے پاس کانفیڈینشیلٹی میں لے کے آتا ہے. بہرحال کانفیڈینشیلٹی جب چیک ہو جاتی ہے پھر میسیج کو کرتا ہے ڈی کمپریس یوزنگ دا زپ الگوریتم. اور پھر اگر سگنیچر بھی اس کے اندر ہے تو پھر اس سگنیچر کو ویریفائی کرتا ہے. کس طرح سے ویریفائی کرتا ہے، ریسیو سگنیچر کو ریسیو میک کو ریکور کرتا ہے اور اپنا میک کریٹ کرتا ہے اور اسے میپ کرتا ہے. اگر تو میپنگ یعنی سملیرٹی آتی ہے تو میسیج کو ریسیو کرتا ہے، ادروائز اگنور کر دیتا ہے. سو یہ ہمارے پاس پورا پی جی پی کا کام کرنے کا طریقہ ہے کہ پی جی پی پریٹی گڈ پرائیویسی پروٹوکول کس طرح سے کمیونیکیشن میں ای میل کمیونیکیشن میں سیکیورٹی کو انکلوڈ کرتا ہے.